عسکری سول ایڈمنسٹریشن کے سربراہان، بلوچستان کے معتبرین معززین، اس پنڈال میں موجود مختلف امور، سیاسی، مذہبی، قبائلی، علاقائی، خواتین و حضرات، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ سب کو سب سے پہلے 14 اگست کے حوالے سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ روایت بچے کہہ رہے ہیں کہ بہت بہت مبارک، خیر مبارک ہو، اور میرے خیال انہی کے اندر پاکستان بستا ہے، اور انہی کے دل میں پاکستان کی اصل اہمیت جب ہمیں بھی یاد ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ایک بچہ بڑے اخلاص کے ساتھ محبت بھی، اپنا دل بھی بڑا رکھتا ہے اور اپنے خیالات بھی، اور احادیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا ذکر ایک بڑے اچھے انداز میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بڑا اچھا بنایا، اگر ان کو غصہ آتا ہے تو پیار بھی جلدی آ جاتا ہے، ان کا دل بھی بڑا صاف ہوتا ہے۔ جو زندگی بڑھتی ہے، ہم زندگی کے معاملات میں، چیزوں میں بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں آتی ہیں، اور یقینی طور پر جذبات، ذمہ داریاں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آج کے دن کی نسبت پاکستان میں، پاکستان سے باہر، بلوچستان کے رہنے والے ہم سب پاکستانیوں کو سب سے پہلے جشن آزادی مبارک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن کی نسبت اپنی خاص رحمت ملت پاکستان پہ، پاکستانیوں پہ، اور خاص کر پھر ہمارے صوبے پہ اپنی رکھے، یہاں کے رہنے والوں پہ، جو لوگ یہاں پہ محنت کش ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں اور نعمت آزادی کے وہ لطف اٹھا رہے ہیں جو شاید آج دنیا میں بہت سارے ملکوں میں نہیں۔ آزادی ویسے ہم ہر سال 14 اگست مناتے ہیں، لیکن احساس اس کا پیدا کرنا ایک اصل ضرورت ہے، اور جب تک ہم اس احساس کو پیدا نہ کریں اور اپنے اندر بار بار اس کو نہ دہرائیں، تو ہر چیز انسان کو، قدرت کا بھی ایک ایسا طریقہ کار، ایک تحفہ ہے کہ ہر نعمت بڑی عام لگتی ہے۔ جب بینائی بڑی اچھی ہوتی ہے اور کہیں کمزوری آتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ آنکھ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب وقت گزرتا ہے تو انسان سننے میں کمزور ہوتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اگر اس چیز سے تھوڑا بہتر ہوتا تو میری زندگی کی بڑی آسائشیں ہوتی ہیں۔ عام زندگی میں، پیدائش میں، کسی ایسے ناخوشگوار واقعہ سے ہم زندگی کے عام طریقہ کار میں اپنی شاید ہاتھ پاؤں یا ان بیماریوں میں الجھ جاتے ہیں جو ہمیں عام انسان سے تھوڑا مختلف کرتی ہے۔ تو اس بسترے پہ یا اس چیئر پہ یا اس مفلوجی کی حالت میں وہ انسان پھر ایک نعمت صحت کو بھی بار بار یاد کرتا ہے۔ یہ ماحول بھی ایسے نہیں ہے۔ ہمارے حالیہ قریبی ممالک افغانستان میں ایک صورتحال ہے، میرا خیال اگر ہم وہاں جائیں اور لوگوں سے ان احساسات کا معلوم کریں تو وہ آپ کو بڑا اچھا بتا سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس ملک میں ہمیں بڑے اچھے، ایک آزادانہ اور ہر لحاظ سے ایک بڑے اچھے ماحول میں رکھا ہے۔ یقینی طور پہ ایک بڑا سوالیہ ہے، جہاں لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ جی 21ویں صدی میں ہم شاید پاکستان میں ان چیزوں کو اپنی عام زندگی میں نہیں دیکھ رہے جو دوسرے ممالک میں ہیں، لیکن اس ملک کو چلانے والے بھی ہم اور آپ ہیں، اس کے ذمہ دار بھی میں اور آپ ہیں، چاہے جس لحاظ سے بھی ہیں۔ ہم سب نے کسی نہ کسی حوالے سے اپنی ذمہ داری کو کسی نہ کسی منصب پہ ضرور یا اچھے انداز میں کیا ہوگا یا اس میں کمزوری کی ہوگی، اور یہ ساری چیزیں جمع ہو کے ایک مجموعہ بنتی ہیں جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی بری و زماں نہیں کہہ سکتے، اور اس غفلت میں اگر ہوئی ہے اس کو اپنے آپ کو اس سے دور بھی نہیں کر سکتے۔
لیکن آج کا دن ہمیں یہ بار بار سبق ہر 14 اگست میں یہ دلاتا ہے کہ انشاءاللہ اس سال پھر سے کہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہم کوشش کریں اس کا ازالہ کریں. اور بار بار یہ سوال میرے خیال ہمارے دل میں بھی آتا ہے کہ میں انفرادی طور پہ کیا کر سکتا ہوں. میری وہ حیثیت نہیں، میرا رتبہ وہ نہیں، میں کوئی سرکاری ملازم نہیں، میں کوئی سیاستدان نہیں، یا جو سیاستدان ہے یا سرکاری ملازم ہے یا کسی عہدے پہ ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید میرے پاس وہ سکت نہیں کہ میں اپنے آپ سے بھی کچھ بہتر کر سکوں اور اس کا کوئی فرق بھی پڑے گا یا نہیں پڑے گا. لیکن ہم بار بار یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ایک بہتری جو ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ مجموعی طور پہ ایک بڑے پیمانے پہ آپ کو نظر آئے. یہ انفرادی ساری چیزیں جو میں اور آپ اپنی زندگیوں میں اگر آپ بہتر انداز میں کریں گے یہ مجموعی طور پہ ایک شکل اختیار کرے گی. اور اسی میسج کو اگر ہم آج کے دن کی نسبت سے اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا بھی اگر اٹھا لیں کہ میں اگر ایک ٹیچر ہوں تو میں اپنی ذمہ داری کو بہتر کر لوں، میں ایک ایم پی اے ہوں، ایک منسٹر، ایک سی ایم، میں ایک سرکاری ملازم، میں اگر فوج میں ہوں، میں اگر عدلیہ میں ہوں، میں ایک عام شہری بھی اگر ہوں، اور اس عام شہری کی نسبت سے بھی میری ذمہ داریاں اگر میں ان کی طرف بھی اپنی توجہ دوں، میں ایک زمیندار ہوں، میں ایک کاروبار کرنے والا ہوں، میں ایک ٹریڈر ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، تو یہ سارا مجموعہ جب بنتا ہے تو ایک ملت، ایک قوم ایک اچھی صورت میں نظر آتی ہے جس کو ہم شاید دنیا کے بہت سارے ممالک میں آج دیکھ رہے ہیں. تو یہ بار بار ہر سال کا یہ دورانہ یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس راز سے تھوڑی دیر کے لیے اگر کہیں اور بھی نکل جاتے ہیں اپنی عام زندگی کی وجہ سے، ضروری نہیں ہے کہ انفرادی یا مجموعی سوچ ایسی ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے دور جانا ہے. کبھی کبھی ماحول، حالات، چیزیں بھی آپ کو ایسی چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں کہ انسان سوچنا چھوڑ دیتا ہے. اسلام میں بھی شاید دینی فرائض اسی حوالے سے سالانہ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی شاید ایسا نظام نہ ہوگا کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا مقدس مہینہ آتا ہے جو اس مہینے کے حوالے سے بھی ہے کہ آج محرم الحرام کے حوالے سے بھی ہم بار بار جو سالانہ چیزوں کو دہراتے ہیں وہ کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ ہو یا ہماری تاریخ ہو یا ہر چیز کی تاریخ ہو، آج کا یہ دن ہمیں اور آپ کو اس لیے نصیب ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کوئی قربانیاں دی، جس حوالے سے بھی دی. میں اور آپ ایک سکون میں بیٹھے ہیں، میرے اور آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے رشتہ داروں نے دی ہیں، دوستوں نے دی ہیں، ہر حوالے سے دی ہیں. تو آج اگر اسی نسبت جہاں دین اسلام میں بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان کی سدھار میں بہتری آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنے قریب لاتا ہے اور اس کو زندگی کو ایک اخلاص کے ساتھ جینے کا انداز پھر سے سکھاتا ہے. اور مجھ میں اور آپ میں آہستہ آہستہ خیرات، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی زکوٰۃ میں زندگیوں میں بہتر لانا اس مہینے میں اجاگر ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر ایک کچھ عرصے تک چلتا رہتا ہے. تو 14 اگست میرے اور آپ کے لیے بھی اسی دن کی نسبت اس ملت پاکستان کے حوالے سے ہونا چاہیے. یہ تحفہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی بگاڑ اور اس کی بہتری ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اگر چاہیں تو اپنے آنے والے نسلوں کے لیے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اسی حال پہ اپنی ذمہ داریوں آگے کی طرف لے جائیں اور شاید یہ بہتری آگے کی طرف نہ ہو. لیکن میرے خیال سے، بلکہ ہم سب کے خیال سے، ہم اجتماعی طور پہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم ایک اچھا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنا شہر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنا ملک اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گاؤں دیہات علاقے اور ہر قسم کی جو چیزیں جن سے ہم اور آپ گزرتے ہیں ان کو بہتری کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. اگر یہ بہتری ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم اپنی زندگیوں میں بھی بہتری لائیں گے، ہم اپنے ماحول کو بھی بہتر بنائیں گے اور ہم آنے والے دور میں اپنے علاقے، اپنے نوجوانوں،
بچوں کو، اولادوں کو ایک اچھے مستقبل کی طرف ایک ایسا پلیٹ فارم کم از کم دیں گے کہ وہ اپنی زندگیاں بہتر بنا سکیں۔ کشمیر، افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں لوگ آج آزادی کے لفظ کو سننا پسند کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہماری زندگی آزاد ہو، ہمارے خیالات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کام۔ اور میرے خیال سے 14 اگست کے حوالے سے اگر ہم اپنے کشمیر بھائیوں اور بہنوں کو یاد نہ کریں تو ناانصافی ہوگی۔ اس لیے بھی ناانصافی ہوگی، نہ صرف وہ ایک امت مسلمہ ہے بلکہ انسانیت کے حوالے سے، کہ آج جس انداز میں بھارت نے اپنا ایک ظلمانہ طریقہ کار مسلط وہاں کیا ہے، اس کی شاید مثال آج کے ہی دور میں جہاں ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، بالادستی کی بات کرتے ہیں، دنیا میں چند چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں ایک بہت بڑا ایشو گلوبل انٹرنیشنل بن جاتا ہے، لیکن جہاں اتنے اموات ہوں، جہاں ظلم ہو، جہاں زیادتی ہو، وہاں بہت کم آوازیں نکلی جائے، ایک بڑا سوالیہ بنتا ہے۔ یہ سوالیہ نہ صرف انسانیت کے حوالے سے بنتا ہے، دنیا کے نظام کے حوالے سے بھی بنتا ہے، کہ شاید آج کے دور میں پالیسی صرف اس حوالے سے بہتر بنے گی جہاں گلوبل فینومنا ہوگا، گلوبل طاقت ہوگی، فائنینشیل سٹرینتھ ہوگی، دنیا کی پوزیشنز ممالک کی ایسی ہوگی جن کی باتیں سنی جائیں گی۔ اور کیوں بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہوگا تو بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف آگے جائیں گی، کہ آج کا دور ایسا ہے، آپ کی اکنامکس، آپ کی اکانومی، آپ کی سٹرینتھ، آپ کا ہیومن ریسورس، آپ کی کنٹریبیوشن ان دا گلوبل اکانومی، اور یہ سارے فیکٹرز جب مضبوطی کی طرف آگے ہوں گے، آج کے دور میں عزت بنتی ہے۔ ہم چاہے خوش ہوں یا خفا ہوں، اس دور سے ہمیں گزرنا ہے۔ میرے اور آپ کے نمبر شاید دنیا کے فینومنا میں اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے کہ جی 22 کروڑ کی آبادی ہے، دنیا اس سے غرض زیادہ نہیں رکھتی۔ ہاں، اس بات پہ ضرور رکھے گی کہ 22 کروڑ کی آبادی ایک مارکیٹ ضرور ہے، تو وہ آپ کو ایک مارکیٹ ضرور دیکھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سٹرینتھ دکھانی چاہیے۔ لیکن ہماری سٹرینتھ اس وقت آئے گی جب ہم کچھ کر سکیں گے، جب ہماری زراعت بہتر ہوگی، ہماری انڈسٹری بہتر ہوگی، ہمارا ہیومن ریسورس اچھی تعلیم حاصل کر کے دنیا میں ایک ایسا جگہ بنا سکے گا، ہماری پالیسیاں دنیا میں ایسی ہوں گی، یا ہمارے ریسورسز ایسے ہوں گے جن کے لیے دنیا مجبور ہوگی کہ وہ پاکستان یا اس خطے میں اپنی ایک جگہ بنا سکے جہاں وہ اس کا حصہ بن سکے۔ اور یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب حکومتیں، ادارے، عوام ایک ساتھ ہو کے، ایک پیچ ہو کے آگے جائیں گے۔ تو میرے خیال سے آج کے دن کی نسبت، اگر ہم فیوچر میں، اگر ہم مستقبل کے طریقہ کار میں پاکستان اور اپنا ایک رول بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی عزت بھی دیکھنا چاہتے ہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن طریقہ کار بھی اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ دنیا میں اپنے نظام کو بہتر کرو تمہیں عزت ضرور ملے گی۔ اور خلفائے راشدین نے یہی کام کیا، اپنے دور میں ہر خلفائے راشدین ایک نظام لائے، ہر چیز کا نظام لائے، انصاف کا نظام لائے، اکاؤنٹیبلٹی کا نظام لائے، ریونیو کا نظام لائے، ایڈمنسٹریشن کا نظام لائے، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سیٹ اپ نہیں ہوگا تو ملت کی کامیابی آگے نہیں جاتی۔ تو انہوں نے حاصل کی، اسٹریٹجی بنائی، دنیا میں مسلمانوں نے اتنی بڑی حکمرانی کی جس کی مثال بڑی کم ملتی ہے، اور بڑے کم عرصے کے اندر۔ تو آج ہم اس بات کا اگر عزم کریں کہ ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو انشاءاللہ ایسے انداز میں آگے کی طرف لے جائیں گے، اور کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم مایوسی میں کبھی نہیں پڑ سکتے۔ ایک مسلمان کبھی اس چیز میں جا ہی نہیں سکتا کہ وہ مایوس ہو، اس کی امید اپنے رب سے، اور پھر اپنے جذبات اور اپنے ایمان کے درجے پہ آگے کی طرف اس کو بڑھاتی ہے۔ اور الحمدللہ اس ملک میں انفرادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی نسبت ہم سلام کرتے ہیں ان سب شہداء کو، ان لوگوں کو، ان انفرادی لوگوں کو جن کے نام شاید مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا ہو، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں ہر لحاظ سے اپنی محدود اختیارات کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے کر رہے ہیں۔
چاہے بہت کم بھی کیوں نہ ہو۔ تو آج کے دن ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ ہر صورت میں اس ملت پاکستان کی مدد میں کوشاں ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بچے جو آج مستقبل کے حوالے سے ہمارے ہاتھ میں ان کا مستقبل ہے، ان کی زندگیاں ہم بہتر کرنے میں اور ان کو آسائش دینے میں ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، تاکہ وہ کھویا ہوا نام جو شاید ہمیں پھر سے واپس لینا ہے، یہ اس چیز کو ہمارے لیے حاصل کر سکیں۔ میں آج کی نسبت ایک دفعہ پھر اس دن کی نسبت اس بات پہ ضرور بات کروں گا کہ اس کرونا وبا سے جتنے شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اس ملک، اس صوبے اور ہر لحاظ سے میری اور آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس میں سیکیورٹی ادارے ہیں، میں آپ انفرادی طور پہ جتنے لوگ بھی ان کا شکر ادا کریں بڑا کم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو ہم احسن طریقے سے اور آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہیں جو آج اس دن کی نسبت اپنے قریبی رشتہ داروں، ماں باپ، بہنوں، بچوں کے ساتھ نہیں ہیں اور اس خوشی میں شریک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر جشن آزادی اور پیارے بچوں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔